الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، صلی اللہ علیک وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ یہ نواں پارہ چھٹا رکوع کا آخر اور 7ویں رکوع کی شروعات ہے، اور سورہ اعراف کی 140، 41، 42 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کر رہے ہیں، انہیں رب کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں جو تمہارے ساتھ ہوئی ہیں اس کو بھی یاد کرو، اور آزمائشوں کے بعد تمہیں اب آرام و سکون نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، اس پہ اللہ کا شکر کرو۔ اور کتاب توریت کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا، آپ کتاب توریت کے لیے کوہ طور پہ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن گزارنے کے بعد، جس 40 دن میں آپ نے رب کی عبادت اور شب و روز روزہ رکھ کر کے چلہ کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتاب توریت عطا فرمائی۔ تو یہی سب ذکر ہے، اور ان آیات کے ذریعے سے بہت سارے مسائل، بہت ساری دلیلیں وہ سامنے آ رہی ہیں نکل کر کے۔ غور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، میں تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں جبکہ وہ تمہیں سارے عالم پر فضیلت عطا فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے میری قوم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کو چھوڑ کر کے کسی اور معبود کو تلاش کرنے کی بات کر رہے ہو، بتوں کی پوجا کی بات کر رہے ہو، جبکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم پر فضیلت دیا ہے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تلاش کرنے سے کسی کو خدا نہیں ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
کسی کو ملتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہوتی ہے، وہ اپنی رحمت کے ذریعے سے کسی سے قریب ہو جاتا ہے اور کسی کو مل جاتا ہے، وہ ایسا قادر مطلق، ایسا بلند و بالا ہستی ہے کہ تلاش کر کے کوئی اس کو نہیں پا سکتا۔ اس آیت کے ذریعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کو ساری دنیا پہ فضیلت حاصل تھی، جیسے کہ اس زمانے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سارے زمانے پہ فضیلت حاصل ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور یاد کرو ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمایا، جبکہ وہ تمہیں بری مار دیتے، تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا۔ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ گزرے واقعات بھولنا نہیں چاہیے۔ جب مصیبت کی گھڑی کو آدمی یاد رکھتا ہے تو نعمت کی قدر ہوتی ہے، اور نعمت کی قدر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں پر آل فرعون کا جو لفظ ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو جس کا متبع ہو، جس کی اتباع کرے، تو اس کو آل کہا جاتا ہے۔ فرعون کے ماننے والوں کو فرعون کی آل کہا گیا۔ اس معنی کر اگر امت کو، عام امت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آل کہا جائے تو یہ جائز ہوگا۔ حقیقی آل تو آپ کی نسب والے ہیں، لیکن جس طرح سے یہاں پہ آل فرعون کہا گیا کہ فرعون کے متبعین کو فرعون کی آل کہا گیا، اسی طریقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، ان کے امتی کو ان کی آل کہا جا سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بیٹوں کو اگر کسی کے سامنے ذبح کیا جائے، کسی ماں باپ کے سامنے بیٹوں کو ذبح کیا جائے، بچیوں کو ذبح کیا جائے، ستایا جائے، تو یہ آزمائشوں میں سے سب سے بڑی آزمائش مانی گئی، اس لیے کہ اس کے بعد جو یہ آیت ہے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہے، بڑی آزمائش ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے بیٹوں کو قتل کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں آپ نے لٹایا اور چھری چلائی، یہ آزمائش آپ سے لی گئی۔ حضرت امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں آزمائش کی گھڑی میں پیش کر دیا۔ تو آزمائش جان کی ہوتی ہے، مال کی ہوتی ہے، زمین جائیداد کی ہوتی ہے، عزت و ناموس کی ہوتی ہے، ہر طرح سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن اگر بیٹے کے ساتھ آزمائش لی جا رہی ہے، یہ رب فرما رہا ہے کہ بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے رب کا
بڑا فضل ہے اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ اور یاد کرو کہ لفظ سے ہے نا، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو ہم نے تمہیں نجات دیا فرعون سے جب وہ تمہیں بری مار دیتے۔ تو یہ جو یاد کرو کا لفظ ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ میلاد شریف کرنا، سرکار کی 12ویں منانا، شب معراج کی تاریخ، عاشوراء کی تاریخ، جتنی بھی مقدس تاریخیں ہیں ان کو یاد رکھنا اور ان میں جائز طریقے سے یادگار قائم کرنے والے کام کرنا، یہ سب جائز و مستحسن ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ خود رب اس کا حکم بھی دے رہا ہے کہ پرانے واقعات کو اچھے ہوں یا برے اسے یاد رکھنا چاہیے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی، تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب توریت لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو آپ نے 30 دن کا پہلے چلہ کیا۔ اس چلے میں آپ روزہ رکھتے، رات میں بھی دن میں بھی۔ 30 دن کے بعد جب آپ طور کے خاص مقام پہ جانے لگے تو آپ نے سوچا کہ منہ میں بو ہے، اس بو کو دور کرنے کے لیے مسواک کر لیں۔ آپ نے مسواک کیا، مسواک کر کے جب آپ پہنچے طور کے خاص مقام پر جہاں پہ کتاب توریت آپ کو ملنی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ کے منہ کی وہ بو کہاں چلی گئی؟ کہا، اے اللہ، میں نے مسواک کیا ہے۔ کہا، اے موسیٰ، جاؤ پھر 10 دن عبادت کرو اور روزے رکھو، اس لیے کہ مجھے وہی بو پسند ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ گویا پھر موسیٰ علیہ السلام آپ نے 30 کے بجائے 10 اور پورا کیا اور 40 ہو گئے۔ اب اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ 40 کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ جتنے بھی 40 ہیں، یہ اس میں رب کی بہت بڑی حکمت ہے، اس کی خوبیاں اللہ ہی جانتا ہے کہ 40 میں کیا حکمت ہے، کیا اس میں برکت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں توریت 40 دن 40 رات عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، 40 دن کا مرحلہ بچے پہ گزرتا ہے، یعنی 40 دن وہ نطفہ رہتا ہے، 40 دن گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، 40 دن بستہ خون رہتا ہے، پھر اس کے اعضاء نکلنا شروع ہوتے ہیں، ہے نا، پھر 40 دن کے بعد ہی روح ڈالی جاتی ہے۔ بعد ولادت، پیدائش کے بعد نفاس کی جو مدت ہوتی ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ 40 دن ہی ہو سکتی ہے۔ انسان کی عمر جو ہے وہ 40 دن میں ہی پختہ ہوتا ہے۔
حضرات انبیاء کرام کو عموماً نبوت 40 سال کی عمر میں ہی ملی، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی کہ دن سے رات افضل ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرات انبیاء کرام یا صوفیاء کرام صفائی قلب کے لیے چلے کرتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً 6 مہینے غار حرا میں چلے کیے، پھر وہی شروع ہوئی۔ یہ فائدہ بھی 40 لیلہ سے حاصل ہوا۔ چلے میں عبادت ترک، لوگوں سے علیحدگی، گوشہ نشینی سب کچھ ہوتی ہے، وہ سب اس آیت سے ثابت ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ چلہ خود ان کے وطن میں نہ کرایا گیا، نہ کسی شہر میں، بلکہ طور پہاڑ پر جو بستیوں سے دور خشک پہاڑ ہے جہاں علیحدگی ہے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم پر میرے نائب بنے رہنا اور ان کی اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا۔ یعنی جب جانے لگے کوہ طور پر تو آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا۔ تو اس آیت کریمہ سے خلیفہ بنانے کا ثبوت مل رہا ہے۔ سلطان کی غیر موجودگی میں وزیر کا نائب سلطان بننا اور اس کے پیچھے اس کے کام سر انجام دینا سنت انبیاء سے ثابت ہے۔ یہ جو ثابت ہو رہا ہے اخلفنی فی قومی سے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو مسجد نبی شریف کا امام اور حضرت علی مرتضیٰ کو مدینہ پاک میں اپنا قائم مقام بنا کر تشریف لے گئے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آیا اس آیت کریمہ سے کہ نائب خلیفہ کا جو تقرر ہے یہ پہلے ہونا چاہیے، سلطان کی روانگی بعد میں، تاکہ ملک خلیفہ سے خالی نہ رہے۔ اب آپ دیکھ لیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تدفین سے پہلے خلافت کا چناؤ ہوا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق رائے سے خلیفہ چنے گئے۔ اس کے بعد پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو ان سب چیزوں کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کی جو امت ہے نبی کی قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سفر میں جاتے وقت رب تعالیٰ کا ذکر کرنا بھول گئے، حضرت ہارون کے حوالہ اپنی قوم کو کر گئے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ 30 دن کے بعد قوم بچڑا پرست ہو گئی، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت خدا کے حوالہ کی کہ عرض کیا آپ نے اللہ خلیفتی علی امتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بفضل اللہ تعالیٰ آج تک آپ کی امت بت پرست نہ بنی۔ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ودا کرتے وقت انہیں اپنے بیٹوں کے حوالے کیا تو برسوں کے لیے جدائی ہو گئی۔ پھر جب دوسری بار غلہ لینے بیٹوں کو بھیجا تو بنیامین کو اللہ کے حوالے کیا کہ فرمایا فاللہ خیر حافظہ، اس کی برکت سے بچھڑے یوسف بھی مل گئے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے سپرد کرے۔